محترم سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ 9 ذی الحجہ کے دن ایک تو روزہ رکھنا ہے مستحبات میں سے، اور نمبر 2 کے اوپر یہ چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے دعاؤں کے اندر لگنا ہے، اور اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور اپنے لیے پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتنی برکت والے دن ہے، اتنی برکت والے دن ہے، خاص کر کے یہ 9 ذی الحجہ کے بعد 10واں دن جس کو ہم لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، تو یہ وہ مبارک دن ہے، یہ بھی کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی اور جو کتاب دی تورات، وہ تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کو عطا فرمائی۔ ہم سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، کوہ طور پہاڑ کے اوپر بات کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخواست کی کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ آپ ہمارے لیے کوئی کتاب اتاریے، کوئی قاعدہ، کوئی قانون اور شریعت کی بات جس میں ہمیں مل جائے، ایسی کوئی کتاب اللہ سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے اتار دے۔ چنانچہ قوم نے کہا کہ ایسی کتاب کے بارے میں اللہ سے کہیے کہ جو ہمارے لیے دستور العمل ہو، عمل کرنے کے سب قاعدے موجود ہو، زندگی گزارنے کے سب قاعدے موجود ہو، اور ہم جس کے اوپر عمل کر سکے، جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈال سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، طور پہاڑ کے اوپر درخواست کی، اللہ میری قوم کی ایک درخواست ہے، آپ مجھ پر کوئی ایسی کتاب اتار دے جس میں شریعت کی باتیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ٹھیک ہے، میں تجھ پر کتاب اتاروں گا، لیکن چند دن تجھے اعتکاف کرنا ہوگا اور چند دنوں کے روزے رکھنے ہوں گے، میری عبادت میں گزارنے ہوں گے۔ اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 دن اعتکاف کرنا، 40 دن روزے رکھنا، اور 40 دن میری عبادت کے اندر گزار دینا، مجھ سے لو لگانا، اور میری محبت کے خاطر اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 لیلہ، 30 راتوں کا ایک مہینہ ہو گیا، 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے فرمایا کہ اور 10 دن کے ذریعے اس کو پورا کر لو، پورا کروا دیا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اس کو پورا کروایا 10 روز کے ذریعے، تو کل 40 دن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے اوپر اعتکاف کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، ایک مہینہ گزرا، اللہ نے فرمایا اور 10 دن کو گزار دو تو پورے 40 دن ہو جائیں گے، اسی لیے 40 دن کی بڑی فضیلت ہے۔
دعوت و تبلیغ میں بھی 40 روز کو لگایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قسم کی انسیت اور ایک قسم کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے، ایک نیک فعلی لیتے ہوئے، ایک اچھا گمان کرتے ہوئے کہ 40 دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو اتارا، اپنی کتاب کو اتارا۔ یہاں بھی یہ انسان 40 دن لگا لے گا تو اس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، ایک تبدیلی آ جائے گی، اور اس کے دل کے اندر نیک کام کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے لگے گا۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ میں بھی 40 دن کا وقت رکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ کل 40 دن کا اعتکاف کرو اور روزے رکھو۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رئیس المفسرین ہیں اور بہت بڑے صحابی گزرے ہیں اور مفسرین کے سردار گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ 30 رات وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ 30 رات کا پہلے اللہ نے حکم فرمایا کہ اعتکاف کرو، روزے رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 30 رات کا یعنی 30 دن کا جو اللہ نے حکم فرمایا، یہ اتفاق سے ذی قعدہ ہی کا مہینہ تھا، کہ اس سے مراد ذی قعدہ ہی کا مہینہ تھا، یعنی اس مہینے سے پہلے والا، ان 10 دن سے پہلے والا جو مہینہ تھا ذی قعدہ کا مہینہ، تو 30 رات سے مراد ذی قعدہ کا مہینہ۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ایک مہینہ نہیں بلکہ اور 10 دن اس میں ملا لو۔ تو حضرت موسیٰ نے وہ 10 دن کا بھی عرصہ پورا کر لیا۔ تو یہ جو 10 دن ہے وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق 30 راتوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ 30 رات کا اعتکاف کرو، وہ ذی قعدہ کے شروع کی، ذی قعدہ کے پورے مہینے کی 30 راتیں ہیں، اور پھر ان پر 10 راتوں کا اللہ نے اضافہ فرما کر اس مدت کو پورا کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتیں، وہ 10 دن، وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جب یہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، یعنی ذی قعدہ کا پورا مہینہ 30 دن اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، عید الاضحیٰ کے دن کو، بقرعید کے دن کو، جب یہ عرصہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا، تورات کتاب عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ 10ویں ذی الحجہ کو، جس کو ہم لوگ یوم النحر بقرعید کا دین کہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب، عظیم الشان کتاب کو عطا فرمائی، اور کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ خیر عزیز بھائیوں، یہ مہینے کے اور یہ شروع کے بہت سارے فضائل انسان کتنا بیان کر سکتا ہے اور کتنا کہہ سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی جتنے دن باقی ہے اس ذی الحجہ کے، اور خاص کر کے ہم جو کل سے گزر رہے ہیں اور گزریں گے انشاءاللہ 8ویں ذی الحجہ سے، یہ سب بڑی برکت والے دن ہے، خاص اس کی قدر کرے۔ معلوم نہیں آئندہ سال یہ دن ہمیں نصیب ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ اللہ سب کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ تو کام یہ کرنے ہیں کہ ایک تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی ہے، نمبر 2 کے اوپر ان دنوں میں بھی خاص 9 ذی الحجہ کی عرفہ کے دن کی قدر کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، چوتھے کلمے کا اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں لگنا ہے، اور اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرنا ہے، اور مناجات میں لگنا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہے۔ اللہ سے قوی امید ہے جو اس طریقے سے ان دنوں کو گزارے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر چین اور سکون نصیب فرما دیں گے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ چند باتیں تھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک اور بات جو میں شروع میں آپ کے سامنے کہنا بھول گیا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو ہم لوگ یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟
یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام حج کے طریقے سکھائے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حج کی تمام عبادتوں کو بھی سکھایا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج یعنی حج کی عبادتیں سکھلائی، اور سکھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم آپ سمجھ گئے، آپ پہچان گئے جو میں نے آپ کو حج کا طریقہ بتایا کہ حج کے اندر طواف کیسے کریں گے، سعی کہاں کریں گے، مینا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، اور وقوف عرفہ کس طریقے سے کرنا ہے، یوم النحر کو کس طریقے سے گزارنا ہے، جمرات کی رمی اور شیطان کو چھوٹے چھوٹے پتھر کیسے مارنا ہے، پورا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، اور سکھانے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کیا آپ جان گئے، کیا آپ پہچان گئے کہ کس جگہ طواف کریں گے، کس جگہ سعی کریں گے، کس جگہ وقوف کریں گے، کس جگہ نحر یعنی قربانی کریں گے، اور شیطان کو پتھر رمی کیسے کریں گے؟ یہ سب باتیں سکھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ جان گئے، آپ پہچان گئے؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی میں نے جان لیا، میں پہچان گیا اور مجھے سمجھ میں آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی پہچان کا دن، جاننے کا دن، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب طریقے جان لیے تھے جبرائیل سے اور پہچان لیے تھے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ مستحب ہے، اللہ ہمیں اس روزے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ 9 ذی الحجہ کے دن ایک تو روزہ رکھنا ہے مستحبات میں سے، اور نمبر 2 کے اوپر یہ چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے دعاؤں کے اندر لگنا ہے اور اللہ کے سامنے گریہ گزاری کرنا ہے، اپنے گناہ